برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، یحیی و یمیت ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ میرے سامنے امین القادری کا ویڈیو ہے جس میں نہایت ہی ڈھٹائی اور بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے، ممکن ہے آپ اس پہ اعتراض کریں جو بھی ہو، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا، اللہ جل جاتا تھا۔ کہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا جو بے وضو نام لیتا تھا وہ ہلاک ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر میری امت پر رحم کرو، پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ صوفیہ نے ذکر کیا ہے۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، لعنت تو تیرے اوپر پڑے گی، لعنت تیرے اوپر ضرور پڑے گی، کیونکہ تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کی ہے۔ تیرے اوپر لعنت، تو توبہ نہ کیا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ضرور ہوگا۔ میں نہیں کہتا، آج میرا دل چاہتا ہے اس بریلوی کو الرضا قرآن و فقہ اکیڈمی آن لائن ہی سے جواب دے دوں۔ سوال کیا گیا ہے کیا کوئی غوث پاک کا نام بے وضو لینے سے مر جاتا تھا؟ دوبارہ سنیے، کیا کوئی غوث پاک کا نام بے وضو لینے سے مر جاتا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد القادر میری امت پر رحم کرو، پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ جواب سنیے، جواب سنیے، الجواب بعون الملک الوہاب۔ ایسا نہیں ہے، آج کل بے باکی بہت بڑھ گئی ہے، معاذ اللہ، لوگ حدیث کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک کے معاملے میں بہت احتیاط کی حاجت ہوتی ہے۔ حضرات تابعین اور تبع تابعین بلکہ تمام معتمد محدثین کا یہی طریقہ تھا کہ حدیثوں کے بیان کرنے میں بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے، ایک لفظ کے عدل بدل کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حدیث گھڑ لینے کا بہت بڑا گناہ اور عذاب ہے، بہت بڑا گناہ، پاپی تو ہے ہی، شرک کی دعوت دیتا ہے، کفر کی دعوت دیتا ہے، اور عذاب بھی ہوگا توبہ کر کے نہ مرے گا تو۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحیح البخاری کتاب العلم۔ دیکھا، رضا قرآن و فقہ اکیڈمی کا جواب سن لو، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے ہی گرو گھنٹال کا تو بن۔ مسلمانوں دیکھو کتنا بڑا یہ فراڈ کر رہا ہے، کیسی جھوٹی بات، دیو مالائی قصہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ تم یا اللہ نہ کہو یا غوث کہو، اور اللہ کے مقام پر
رحم کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے اللہم ارحمنی اللہم ارحمنی اللہم ارحمنی۔ اللہ رب العالمین سے رحمت کی بھیک مانگتے تھے، اور اس مردود نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر میری امت پر رحم کرو، پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کب؟ عبد القادر الجیلانی البغدادی کی وفات 561 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنی ہجری میں؟ 561 ہجری میں۔ کم و بیش 500 سال کا فاصلہ ہے۔ معلوم ہے ایک راوی جو دوسرے راوی سے ملاقات نہیں کیا ہے اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے، تو یہ 500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتے، بات چیت کر سکتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کر سکتے اپنی امت سے مسلمانوں تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، تمہیں غوث کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، غوث کے نام پر تمہیں قرآن و سنت سے باغی بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خود قرآن و سنت کا باغی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شر البریہ کائنات کے بدترین لوگوں کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔